ہم نے گزشتہ میں یہ عرض کی تھی کہ ہماری کوتاہی سمجھیے، بدقسمتی سمجھیے کہ نکاح جس مقصد کے لیے ہوتا ہے نہ وہ کرنے والے کو پتہ ہے نہ کروانے والے کو پتہ ہے، اور خطبہ نکاح سننا اور اس کے اندر مقاصد کیا ہے یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہا۔ تو جو قوم جب اسے احکام اور رشتوں کے تقدس سنائے جائیں اور سننے کے لیے تیار نہ ہو تو رشتے ٹوٹ جائیں تو پھر اس کے لیے کوئی دروازہ باقی نہیں رہتا۔ سورہ نساء کی اسی پہلی آیت پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس آیت کی ابتدا بھی اتقوا اللہ سے ہے اور اس کا اختتام بھی اتقوا اللہ سے ہے۔ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہ اکثر ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر ڈر کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ حکمت کے مخالف ہے۔ اس سے بڑھ کر حکمت کیا ہو سکتی ہے جس کو رسول اللہ تلاوت فرما رہے ہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کو پڑھا، اتقوا اللہ، حکمت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اس وجہ سے کہ جب ظالم اپنے ظلم پہ اتر آتا ہے اور کوئی ڈی ٹریک ہو جائے، اپنے جبر کو مسلط امپوز اور نافذ کر دے، تو پھر اس کے سامنے جو ہتھیار بچتا ہے کمزور آدمی کا وہ یہی ہوتا ہے، وہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ اللہ کا نام لو۔ کمزور کا آخری ہتھیار یہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے مصطفیٰ کریم کی زبان سے یہ بات سنوا رہا ہے کہ جب اس موقع پر آئے تو اسے اللہ کا نام دیا جائے، واسطہ دیا جائے، تو یہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ یہ ہے حکمت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر کون رب؟ رب تعالیٰ اپنا تعارف اس رشتے پر بیان فرما رہا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ خدا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ جان جناب آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی، اور اس کا مصداق حضرت اماں حوا ہے۔ پھر ان دونوں کا جنت میں نکاح، پھر اس سے سلسلہ ہائے انسانیت کا اجرا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے بے شمار مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ پہلا جوڑ اور جوڑا حضرت آدم حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا، جن کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کی برکت سے نسل انسانی کا قافلہ چلا۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح سے گھر بنتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں، اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ مغرب اور اینٹی اسلام قوتوں نے یہی چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا ایک فخر یہ ہے کہ جانے دو عالم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنی پاکیزہ امت کی بڑھوتری پر بھی اللہ کی بارگاہ میں فخر کروں گا۔ تو اینٹی اسلام قوتوں نے یہ چاہا کہ ہم اس نظام کو کمزور کر دیں، اس کے لیے ایسی ایسی خواہشات اور تصورات دے دیں کہ وہ تصورات یا تو اس نظام کو ویسے ہی ختم کر دیں یا اس کو ڈیلے کر دیں، اس کو تاخیر کا شکار کر دیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ تو شکار ہوئے کہ ان کے پاس تعلیمات نہیں تھی، آج ہم بھی شکار ہو گئے۔ ہم نے بھی نکاح سے قبل وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں گا، اولاد یہ بھی کر لے گی، جو آئے وہ بھی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ وہ تصورات انسان کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی، اور اس تاخیر میں وہ دوسرا اپنا گول اچیو کرتے ہیں کہ انسان جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، بے نکاح انسان کسی اور راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ فرانس
اس وقت دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں سے اینٹی اسلام اسلامی فیملی سسٹم کے خلاف سب سے زیادہ آوازیں اٹھیں، اور انہوں نے خود بھی جو نکاح اسلام کا ایک تصور تھا جب اس پر قدغن لگائی اور اس فیملی سسٹم کو توڑا اور اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، آج نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے وہ فرانس میں پائے جاتے ہیں اور جوان وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ اس مسئلہ پر پریشان ہیں، باقاعدہ نئی قانون سازیاں اسی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ اسلام ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے اس کا انکار کیا وہ آج چیخ رہا ہے اور کل چلائے گا۔ جنہوں نے نکاح کے اداروں کو ختم کیا وہ نسل انسانی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ظاہری ترقی اس کی ایک حد بندی ہے جہاں تک وہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس تناظر میں مجھے اور آپ کو اسلام، اسلامی نظام اور اسلام کے عطا کردہ سارے سسٹم کو سمجھنا اور پھر اس میں گھند کر اپنی بقا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ جو ہمیں فیملی سسٹم عطا فرمایا ہے، اس میں پہلا رشتہ جو دیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ دیا ہے۔ پھر اس میاں اور بیوی کے رشتے سے جو رشتے وجود میں آئے ہیں، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بہن کا ہے، بھائی کا ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے۔ پھر جب یہ میاں بیوی آپس میں جڑتے ہیں تو دو طرف سے رشتے پیدا ہوتے ہیں، بیوی کے خاندان کے بھی اور شوہر کے خاندان کے بھی، سسرالی رشتہ جنم لیتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ خوبصورت فیملی سسٹم ہے جس کے تحفظ پر پوری طرح اسلام نے پہرا بھی دیا ہے، اور ہر ایک کے ضابطے اور ہر ایک رشتے کے تقدس کو بھی پوری طرح بیان کیا ہے۔ ہم بالکل مختصر انداز میں اس ایک پہلو کی طرف بھی جانا چاہیں گے کہ یہ رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اس وجود میں جو سب سے پہلا مرتبہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ آج سے پہلے رشتہ ہونے سے پہلے اجنبی تھے، جب یہ نکاح ہوا تو ایک شوہر بن گیا اور دوسری بیوی بن گئی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کی جہاں ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ایمان کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے، تکمیل ایمان کا بھی ذریعہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں ایک اور بڑا خوبصورت اور منفرد پہلو دیا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ایک جگہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ درجہ بندی ذکر کر دی کہ مرد کو عورت پر فوقیت دے دی گئی ہے، اور اس فوقیت پر مرد کی علیحدہ ذمہ داریوں کو زیادہ کر کے بیان کر دیا، اور خاتون کی ذمہ داریوں کو منفرد انداز سے بیان کیا گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ۔ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ دوسرا وجعلا، اور بنایا، مودہ محبت بھی اور رحمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت طاقتور بنایا ہے، مگر اس کا سکون رب تعالیٰ نے وہ صنف نازک کے تعلق میں ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا۔ اس تناظر میں یہ جو جملہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان خواتین سے سکون حاصل کرو، اس کی پہلی عملی تصویر اسلامی سانچے میں خود جناب رسالت مآب نے ہمیں عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، رب تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا ہے، نزول وحی ہے۔ اب نزول وحی کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیفیات جلال الہی سے یہ ہے کہ جسم پر وائبریشن ہے، تھر تھراہٹ ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ اسی عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی طلب کے لیے جو غار حرا میں گئے تھے، اب غار حرا کو چھوڑا اور خدیجہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آ کے امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ کیا خوبصورت الفاظ نقل کیے۔ فرمایا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر تو اوڑھو،
مجھے چادر تو اوڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہیں اور یہ ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ جب بے چینی ہو تو چین اور راحت کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی زوجہ کو بنایا ہوا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے پورا کردار ادا کیا، لہٰذا میں اور آپ، ہم میں سے وہ جو شادی شدہ ہیں، اگر ان کے پاس زوجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور عقل مند بیوی اور دینی بیوی کا شعار یہ ہے کہ جب شوہر پریشان آئے تو وہ مزید پریشان نہیں کرتی، وہ سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے تحت نقول ہے، فرمایا کہ مرد عورت سے محبت کرے، اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کو تکلیف نہ ہونے دے۔ میاں بیوی کے رشتے میں یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ یہ دونوں اپنی انا اور خودی کو مٹا کر اگر ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے تو رب تعالیٰ دونوں کے دلوں پر سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے اجنبی تھے لیکن جو ہی رشتہ نکاح میں پیوست ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی عطا سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرا کا پیار ڈال دیتا ہے، محبت آ جاتی ہے، حقیقی محبت آتی ہے۔ اسی پر امام نووی علیہ رحمہ نے 40 میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لفظ بیت کا لغوی معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، اور دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے رات گزارنا، کیونکہ انسان رات کو اس میں پناہ لیتا ہے، اس وجہ سے اسے بیت کہتے ہیں۔ اور عموماً بیت کا معنی گھر کیا جاتا ہے۔ اور بڑی لطیف بات آپ نے لکھی، فرماتے ہیں کہ اہل عرب بیوی کو بھی بیت کہتے ہیں، بیت الرجل یعنی مرد کا گھر، اور یہ بول کر اس کی بیوی مراد لیتے ہیں کیونکہ وہی عورت بیوی کہلانے کی حقدار ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے شوہر کے لیے آرام اور پناہ کا ذریعہ بنتی ہے، ہر کیفیت میں۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب پلٹتے ہیں تو پھر بھی جہاں تشریف لاتے ہیں سیدہ خدیجہ ہے، اور اس دنیا سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، تو سر انور جس کی گود میں ہے وہ بھی پیاری اور عزیز زوجہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں کیفیات میں اس مضبوط مودت اور رحمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ پیش فرمایا۔ پھر اس تناظر میں میاں اور بیوی کے رشتے کے بعد جو بقا کا رشتہ ہے وہ کس طرف چلتا ہے، اس میں دو طرفہ تعلق بنتے ہیں، ماں اور باپ، اور آگے اولاد کا تعلق۔ ماں کے ساتھ جو تعلق بیان کیا گیا کہ ماں کو کل کائنات قرار دے دیا، ماں کو جنت کو ماں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ باپ کے ساتھ جو تعلق بنایا گیا، باپ کو تاج کائنات بنایا گیا، اور پھر باپ کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ جو بقا والا رشتہ ہے، یہاں بیٹے کو نعمت قرار دے دیا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیا گیا، بیٹی کو رحمت و برکت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ اور پھر یہاں بہن اور بھائی کے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، بھائی کو ڈھال اور محافظ کے طور پر پیش کیا گیا، بہن کو عزت اور حیا کا ضامن قرار دیا گیا۔ ایک ایک رشتے پر اگر ہم بات کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو آئیے ذرا سورہ لقمان ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ پہلے رشتے کے علاوہ باقی سارے رشتوں میں ماں اور باپ پہلے ہوتے ہیں۔ پہلا رشتہ جو تھا وہاں میاں اور بیوی پہلے تھے، پھر اس کے بعد ماں اور باپ پہلے ہوتے ہیں، اور پھر میاں اور بیوی کا رشتہ بعد میں ہوتا ہے، پھر اولاد کا رشتہ اس کے بعد چلتا ہے۔ تو ماں اور باپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کتنا سینسٹیو تعلق ہے، اور یہ بیوی کے ساتھ رشتہ بننے کے بعد دونوں رشتوں کے اندر جو اعتدال اور تقدس کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کتنی حساسیت ہے
قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بار بار ذکر کیا. کبھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. پھر ماں کو اسپیشلی ذکر کیا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ باپ اور ماں دونوں کے ساتھ جو ایک پہلے سے موجود رشتہ ہے اس کا تقدس زندگی بھر اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہا جائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، تنہر تو بہت دور کی بات. اُفٍ بمعنی اتدجرو. اتدجرو کا مطلب کیا کہ ان کے سامنے یہ نہیں کہ اف کا کلمہ نہیں کہنا، مطلب یہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. جس طرح تم بچپن میں تھے تمہارا دل بہت چھوٹا تھا، چڑیا کا دل کہا جاتا تھا. اب ماں اور باپ بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں، یہ بھی ایسے ہیں جیسے تم بچپن میں تھے. اس رشتے کی حساسیت میں ماں کو فوقیت دی گئی کہ وہ ماں جو تمہیں اپنی آنکھوں کا چین سمجھتی ہے، جس کے دل کی ٹھنڈ تم ہو، بڑھاپے کا سہارا تم ہو. ممکن ہے کہ جب رشتہ ازدواج میں جڑو تو اب وہ جو نگاہیں تمہاری منتظر رہتی تھیں تم ان کی طرف نہ جاؤ اور اپنی زوجہ کی طرف بھاگ کے جاؤ. تو لہٰذا ماں کے حق کو باپ کی بنسبت زیادہ بیان کیا گیا، چونکہ ماں باپ کی نسبت زیادہ انتظار کرتی ہے. ماں اپنا سہارا بیٹے کو باپ کی نسبت زیادہ سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امو کا، تیری ماں. انہوں نے پھر سوال کیا، پھر فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا، فرمایا امو کا، تمہاری والدہ، تمہاری ماں. تریبت یداک. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فل سٹاپ لگایا کہ تمہاری والدہ کا حق 3 مرتبہ. اب یہ حق علماء اس پر بات کرتے ہیں کیوں؟ فرمایا 2 جہتوں سے. ایک جہت یہ کہ جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گا تو ممکن ہے اپنی ماں سے اعراض کر جائے، چھپ کے اپنی زوجہ کی طرف زیادہ رجحان کرے. جو پہلے خدمت ماں کی کرتا تھا اس کے اندر بھی تقسیم کر کے بیوی کی طرف لے جانے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، ماں کے ساتھ اس تعلق کی حساسیت کو بیان کرنے کے لیے 3 مرتبہ ماں 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 کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی ادائیگی میں تھا، حج ادا کر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کسی بوڑھیا خاتون کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ کبھی طواف کرتا ہے. صحیح میں دیکھا تو وہاں بھی نظر آیا. میں نے اسے منی میں بھی دیکھا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی دیکھا. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے کہ جس کے ساتھ تم اتنی محبت کر رہے ہو؟ کتنا خوش قسمت ہے جو اپنے ماں اور باپ کا یوں ادب کرتا ہے. یہ ماں اور باپ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو ادب و محبت و ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے کو مصطفیٰ کریم حج مقبول کا مجدہ عطا فرماتے ہیں. وہ کندھے پہ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا امی میری والدہ ہے. آج مغرب نے محبت کا یہ تصور چھین لیا. مشرق میں میرے اور آپ کے ہاں اولڈ ہومز کا تصور آ گیا. رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بس میاں بیوی کے حقوق رہ گئے، ماں اور باپ کے حقوق بھول گئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میری والدہ ہے. تو وہ بھی میرے بارے میں جان چکا تھا کہ یہ کون ہے، یہ وقت کا عالم و فقیہ ہے. فرماتے جب وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا عبداللہ بن عمر ایک سوال کروں؟ میں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتائیے، یہ میری والدہ ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا میں نے کسی موقع پر ماں کو پیچھے نہیں چھوڑا، اپنے کندھوں پر حج ادا کروایا ہے. عبداللہ بن عمر بتاؤ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اتنا سیانہ اور سمجھدار کہ وہ جو میں نے سوال کیا تھا اس سوال کے ضمن میں ایک اور سوال کر کے وہ ایک اور گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا کہ یہ ماں کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری زبان سے ہی وہ کہلوانا چاہتا تھا کہ میں نے کیوں آج ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر
تو یہ سارا فریضہ ادا کرنے کی سعادت پائی۔ فرماتے میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جب بندہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو شکم مادر میں ہونے والی تکلیف کی ایک لہر کا بھی حق ادا ہے۔ یہ وہ ماں کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور آج سکرینوں سے چمٹے رہنے والے فیمنزم اور اینٹی اسلام قوتوں کے طرح طرح کے امپاورمنٹ آف وومن کی جال میں پھنسا کر بیوی کو ایسے خول میں ڈال دیا گیا کہ وہ خود بھی اپنے ماں باپ کے حقوق سے آشنا نہیں ہونا چاہتی اور اپنے ساس اور سسر کے حقوق سے بھی آشنا نہیں ہونا چاہتی۔ یہ بات شریعت نے واضح انداز میں بیان کر دی کہ جس طرح بیٹے کے لیے بیٹے کے ماں باپ ہیں، اسی طرح آنے والی بہو کے لیے بھی وہ ماں اور باپ ہے۔ اسی طرح بیٹی کے ماں باپ، بہو کے ماں باپ وہ بیٹے کے لیے ماں باپ ہے۔ اور جس گھر میں آ رہی ہے وہاں بہو نہیں بیٹی بن کے آئے۔ جس طرح بیٹی والے بیٹا آئے تو وہ انہیں بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ حقوق آپس میں یہ جڑے ہوئے، پھر اس سے رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ تو پھر بہن اور بھائیوں کے رشتے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد بہن اور بھائیوں کے رشتے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثریت مرد کی طرف کے رشتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، عورت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن مضبوط وہ بھی نہیں رہتے۔ اور اب ایسے خول میں ہم پھنس گئے، ہمیں کزن میرج کے بارے میں ایک عجیب قسم کے مخمصے میں ڈال دیا گیا کہ ہم اپنی برادری کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی اسلامی برادری کے اندر اپنا رشتہ اسے مضبوط نہیں سمجھتے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آئیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین کی طرف آئیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میری زبان میں بھی لکنت ہے، کچھ جابر بھی بہت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری معاونت کے لیے، مدد کے لیے کسی کو مقرر فرما دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 30 عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار ہی بنا دے۔ پھر اس مدد کے لیے جو تصور ذہن میں آیا وہ تصور کیا تھا؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہے نا، اسی کو میرا مددگار بنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ جب مدد و نصرت کی مشکل وقت میں اگر دل کسی طرف مائل ہو تو وہ بھائی ہونا چاہیے۔ تو کیا میں نے اور آپ نے بھائیوں کے اس کردار کو باقی رکھا ہے؟ بھائیوں کی اس محبت اور رشتے کی اس مضبوطی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک حصے سے دوسرا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا مصداق اول وہ حقیقی بھائی ہوتا ہے جو ایک ماں اور باپ سے ہوتے ہیں۔ تو آج حقیقی بھائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ اور اس رشتے میں درار میاں اور بیوی رشتہ نکاح میں جڑنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے بیٹی کو بھی سب کچھ دے کے بھیجا لیکن دین کا زیور دے کے نہیں بھیجا، اسلام کے آداب دے کر نہیں بھیجے۔ ہم نے اسے یہ سکھا کر نہیں بھیجا کہ تو نے گھر کو جنت بنانا ہے، تو نے رشتوں کو جوڑنا ہے، ان کے تقدس کو قائم رکھنا ہے۔ اور خود مرد کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح اس کے بھائی اور بہن اسے عزیز ہے اسی طرح اس کی زوجہ کے بہن اور بھائی اسے عزیز ہونے چاہیے۔ یہ رشتے جوڑنا یہ میاں اور بیوی دونوں پر لازم قرار دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس آیت مبارک کو اختتام کیا گیا تو پھر جملہ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اوے اللہ دا واسطہ دے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ان رشتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، جوڑ کے آئے ہو کہ توڑ کے آئے ہو۔ بہنوں کے رشتے، پھر بہن کا رشتہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہی سے اس رشتے کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ ہر دور کا فرعون یہی چاہتا ہے جب وہ ظلم پر اترتا ہے کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے،
لیکن رب اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ موسیٰ تو پیدا ہوتا ہے، صرف پیدا ہی نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ اس کی نشو نما بھی وقت کے فرعون کے گھر میں کرواتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، پھر پیدائش کے بعد حکم ہوا کہ صندوق میں ڈالیے اور ڈالنے کے بعد لہروں کے سپرد کر دیجئے، اور جناب موسیٰ کی ہمشیرہ کی ڈیوٹی لگ گئی، اپنے بھائی کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ پھر بھائی بہن کی نے حفاظت بھی کی، نہ صرف حفاظت کی بلکہ بہن ذریعہ بنی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی گود میں آئے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا کہ بھائی اور بہن میں وفا کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس وفا کے رشتے میں بہن کی وفا بھائی کی وفا پر غالب آ جاتی ہے۔ تو بھائیوں سے اس رشتہ میں جڑنے کے بعد بہن کی وفا اس کو پیش نظر رکھنے کا بھی سوال ہے۔ آج کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بھائی کو معلوم نہیں کہ ماں باپ دنیا میں جانے کے بعد بھائی کا درجہ ماں اور باپ کا درجہ ہوتا ہے، بھائی کا گھر اور ماں اور باپ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہائے تقدس اسلامی یہ تبھی برقرار رہے گا جب میں اور آپ اسلام کے ساتھ جڑیں گے۔ ہم اسی سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ اسلامی بندھن میں مجھے اور آپ کو جڑ کر رشتوں کا تقدس عطا فرمائے۔